بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 اکتوبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سائفر مقدمے میں آج پہلی ٹرائل کی پہلی سماعت تھی، جیل سماعت ہوئی ہے، اور وہ جیل میں بھی سماعت نہیں ہوئی، جس سیل میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے اسی نماز سیل میں جج صاحب کو بٹھایا گیا اور وہاں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا، اور وہاں پر وکلا کی 12 وکلا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے پیش ہوئے، 4 وکلا شاہ محمود قریشی کی جانب سے تھے، ایف آئی اے تفتیشی افسران اور ساتھ جو اسپیشل پروسیکیوٹرز تھے۔ تو وہ جگہ ہی نہیں تھی، اتنا چھوٹا سیل تھا جس میں جج صاحب کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی عدالت لگائی گئی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اہم پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بروقت فیصلہ سنایا ہے، اور سائفر ٹرائل کی اوپن سماعت کا حکم دیا گیا ہے کہ اوپن ٹرائل ہوگا، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسان ہو گئی ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وکلا کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ عمران خان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان نے واضح طور پر 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک تو جو ڈیل کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں اور اس طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں، 2 دن پہلے خبر چلائی گئی کہ عمران خان کو بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے عارف علوی کے ذریعے فلاں فلاں۔ ایک تو عمران خان صدر عارف علوی پر سخت برہم ہیں، ناراض ہیں، چونکہ انہوں نے انتخابات کی جو تاریخ دینی تھی وہ تاریخ نہیں دی گئی۔ دوسری جانب عمران خان نے ہر طرح کی ڈیل کے جو خواہشات ہیں، کسی کی خواہشات ہو سکتی ہیں اور افواہیں ہیں، ان کو مکمل طور پر مسترد کر دی، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ وہ کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں کہہ رہے۔ پہلے میں آج کی جیل سماعت کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر عمران خان کی جانب سے جو اپنی فیملی اور وکلا کو پیغام دیا گیا ہے، اور اسپیشلی صدر پاکستان کے حوالے سے جو ان کا رد عمل سامنے آیا ہے وہ بتاؤں گا، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان کیمرہ سماعت ہوگی یا اوپن کورٹ میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف یہ سائفر کا مقدمہ ہے، اور اس میں سائفر کی گمشدگی کا بھی معاملہ ہے اور سائفر کو لیک کرنے کا 2 الزامات ہیں، اور اس میں سیکشن 3، سیکشن 5، سیکشن 9 اس طرح ایڈ کیے گئے ہیں، اور بیسیکلی تو عمران خان کے اوپر جو الزام ہے ایز پر کنٹینٹ آف ایف آئی آر وہ تو ہے جس کی سزا 2 سال ہے، لیکن ساتھ نتھی کیے گئے ہیں وہ سیکشن جن کی سزا موت بھی ہے اور 10 سے 14 سال ہے، وہ ساتھ نتھی کیے گئے ہیں۔ جو کنٹینٹ آف اپلیکیشن ہے اس پر، اور یہ جب فرد جرم عائد ہوتی ہے تو باقاعدہ طور پر درخواست دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جو امینڈمنٹ فریمنگ آف چارج میں، اور کہا جائے گا کہ یہ جو جن دفعات کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ ان دفعات پر چارج فریم نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ بھی بہت آگے چلے گا۔ آج بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں جو اس ٹرائل کو رکوانے کی درخواست ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا پلاننگ ہے اس کے ٹرائل کو آگے، اس معاملے کو آگے لٹکانے کی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 اس کے تحت خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعظم و چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی ہے، اور یہ جیل میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے پہلے دن فرمایا تھا کہ میں دلیر جج ہوں، دلاور جج نہیں ہوں، اور دلیر جج صاحب کی جانب سے خود ہی خط لکھا گیا وزارت قانون کو، اور اس میں کہا گیا کہ آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، عمران خان کی جو پیشی ہے یا ان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل میں مناسب رہے گا یا جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو لایا جائے گا، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کے اوپر بتایا جائے، چونکہ وہ ایک اہم شخصیت ہیں، سابق وزیر اعظم ہے، جو پہلے عبوری ضمانتوں میں نظر نہیں آتی تھی اب نظر آنا شروع ہوئی ہے، وہ ایک اہم شخصیت ہیں، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اس وجہ سے ان کی جو جان کو خطرات لاحق ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے، سیکیورٹی کے معاملات کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ رائے مانگی تھی، اس پہ رائے دی گئی وزارت قانون نے این او سی کی صورت میں کہ ہاں جی یہ وہ جو سائفر کیس ہے اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیل ٹرائل کے پہلے نوٹیفیکیشن کی جو درخواست ہے وہ 12 ستمبر سے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے، عامر فاروق صاحب نے وہ آج تک نہیں سنایا۔ اس کے بعد 3 اور نوٹیفیکیشن جاری ہو کے جیل میں سماعتیں بھی ہو چکی ہیں، اس کے باوجود عامر فاروق صاحب کا فیصلہ سامنے نہ آیا۔
جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی اور عمران خان کی حاضری آرڈر شیٹ پر لگائی گئی سائن اور انگوٹھا، اور شاہ محمود قریشی کا سائن اور انگوٹھا حاضری لگائی گئی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کی جانب سے چونکہ ایک درخواست تھی ایف آئی اے نے کل درخواست دائر کی تھی جس پر آج کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس جاری ہوا تھا، وہ تھی سماعت ان کیمرہ رکھنے کی استدعا۔ ایف آئی اے نے درخواست جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی تھی، وہیں پہ انہوں نے اس ٹرائل کورٹ میں بھی درخواست دائر کی اور اس میں کہا کہ ان کیمرہ سماعت ہونی چاہیے، اوپن سماعت نہیں ہونی چاہیے، جس پر عمران خان کو کل سے آج کے لیے نوٹس جاری ہوا تھا۔ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ چونکہ ان کی جانب سے درخواست آئی ہے، اس وقت تک اس درخواست پر کوئی کارروائی نہ کی جائے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ایف آئی اے کی پہلی جو درخواست ہے ضمانت میں اس کو ڈیسائیڈ نہ کر دے۔ سلمان صفدر صاحب کی جانب سے ٹرائل آگے نہ بڑھانے کی درخواست دائر کی گئی اور موقف اپنایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ استدعا کی کہ کیس کا ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک ملتوی کیا جائے۔ آج کاپیاں تقسیم ہونی تھی، چالان کی کاپیاں، جو چالان جمع ہونے کے بعد ودن 7 ڈیز ملزمان میں کاپیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ آج ایف آئی اے ناکام ہو گئی، چالان کی کاپیاں بھی نہ دے سکی۔ کس بات کا خوف ہے؟ کس کے بیانات کا خوف ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ چالان کی کاپیاں نہیں دے پا رہے؟ بہرحال آج چالان کی کاپیاں دیں گے تو آگے کارروائی چلے گی، چالان کی کاپی جب تک نہیں ہوگی تو معاملہ جہاں ہے وہیں رہے گا۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت کو 9 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ ابھی کاپی تقسیم نہیں ہوئی، کاپیاں تقسیم ہوں گی اگلے 9 تاریخ کو کاپی تقسیم ہوگی اور اس کے بعد پھر جو کیس ہے وہ آگے چلے گا۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جیسے ہی کاپیاں تقسیم ہو جائیں گی، فرد جرم سے پہلے بریت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف چونکہ سائفر کیس میں کویشمنٹ کی اپلیکیشن پر درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر چکی ہے، لیکن چالان جمع ہو گیا ہے۔ چالان جمع ہونے کے بعد ٹرائل کورٹ میں درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ تو فرد جرم سے پہلے جیسے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس میں فرد جرم سے پہلے بریت کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور فرد جرم سے پہلے ہی ان کی بریت کی درخواستیں منظور کی گئی تھیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی پہلے بریت کی درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ اس پر فیصلہ عدالت خارج کر دے گی، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اور پھر اس کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے، اور تب تک ان کی کوشش ہوگی کہ جو کارروائی ہے وہ رکی رہے۔ سماعت کے بعد عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے میڈیا کو بتایا کہ آج سماعت روک دی گئی ہے، آج ہم نے درخواست دی ہے کہ معاملہ ملتوی ہونا چاہیے، چالان کی نقول ہم نہیں لے سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ جب معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے تو ضلعی عدالت میں ایسا معاملہ لانا صحیح نہیں ہے۔ وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ اس کیس کی سماعت ان کیمرہ نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کی گرفتاری کو اس کیس میں خفیہ رکھا گیا اور جوڈیشل ریمانڈ کو بھی خفیہ رکھا گیا، اب اس ٹرائل کو بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جیل ٹرائل نہیں تھا، یہ تو سیل میں ٹرائل تھا۔ جیل میں کوئی باعزت کمرہ ہوتا ہے جہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جانا ہے، وہاں پر 12 سے 14 وکلا وہاں پر موجود ہیں، تو کوئی تو طریقہ کار اپنا ہے۔ صرف عمران خان کے لیے، ایک تو عمران خان کی تصویر اور ویڈیو سے ڈرتے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کے پاس نہ چلی جائے، تو اس خوف کی وجہ سے یہ عمران خان کو عدالتوں میں نہیں پیش کرتے۔ جیل میں بھی ٹرائل کیا تو ایک چھوٹے سے کمرے میں، سیل میں ٹرائل شروع کیا گیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون کے مطابق کسی بھی صورت میں یہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی ہم نے جو درخواستیں چیلنج کی ہوئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے اس کے بعد پھر عدالت دیکھے گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان کی بہن علیمہ خان، ان کی جانب سے عمران خان سے جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے جو تفصیلات دی گئی ہیں، عمران خان کے وکلاء نے بتایا ہے کہ عمران خان سے منسلک جتنی بھی خبریں سرکاری میڈیا نشر کرتا ہے اور ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی معاہدے کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کمپرومائز کی باتیں ہوتی ہیں، عمران خان کے باہر جانے کی باتیں ہوتی ہیں، عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ آخری دم تک ڈٹے رہیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ سائفر مقدمے میں ان کو سالوں تک جیل میں رکھنے کا پلان بنا لیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں جھکیں گے اور وہ ہر صورت اپنی قوم کی آزادی کے لیے آخری دم تک جنگ لڑیں گے، بھلے ان کو ساری زندگی جیل میں کیوں نہ رہنا پڑے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا وزن کم ہو گیا ہے، چونکہ عمران خان کو نہ تو واک کرنے کی اجازت ہے، نہ ایکسرسائز کی اجازت ہے، اور جو وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تھی اٹک جیل میں، وہ اب یہاں ان کو
کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا، ان کو کوئی اس طرح کی نہ واک کرنے کی اجازت ہے نہ ایکسرسائز کرنے کی اجازت ہے۔ تو عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سائفر کے کیس میں وہ طویل قید کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اور عمران خان نے کہا میں تیار ہوں۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ سائفر کیس میں طویل قید کی تیاری ہو رہی ہے، عمران خان کے پاس ورزش اور واک کے لیے جگہ نہیں ہے، اس حوالے سے پٹیشن ہم نے دائر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا وزن کم ہو رہا ہے اور یہ ایک پریشانی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کا جو جذبہ ہے، جذبے بلند ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان سے بات کرنے کوئی نہیں آیا اور وہ اس طرح کسی سے بات بھی نہیں کریں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان صدر مملکت سے مایوس ہیں کہ وہ آئینی کردار نبھا نہیں سکے۔ صدر مملکت نے 90 دن میں الیکشن کروانے تھے مگر اپنا اختیار استعمال نہیں کیا۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں، ہم سازش کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ علیمہ خان چونکہ آج ان کے جو ضمانت کی درخواست پر کہا گیا پولیس کی جانب سے کہ ان کی گرفتاری چاہیے، تو انہوں نے کہا جیل میں ڈالنا ہے ڈال دیں، اگر ہمیں جیل میں ڈالنے سے انصاف ہو جانا ہے تو جج صاحب ہمیں جیل میں ڈال دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری جانب جو ضمانت کی درخواست پر سوموار والے دن جو سماعت ہونی تھی 2 اکتوبر کو، اور اس میں ایک نئی درخواست آ گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ان کیمرہ سماعت ہونی چاہیے ایف آئی اے کی، جس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے سماعت اوپن کورٹ میں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ان کی زبانی استدعا پہ 1 ہفتے کے لیے ضمانت ملتوی ہوئی، پھر ان کی ریٹن اپلیکیشن پہ 1 ہفتے کے لیے ضمانت ملتوی کرتے ہوئے 9 اکتوبر کے لیے عمران خان کی ضمانت کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ جو ایف آئی اے کی درخواست تھی اس کو عدالت نے کہا ہے کہ پروسیکیوشن کی ان کیمرہ درخواست پر کہ سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی، البتہ اگر کچھ ایسا معاملہ آیا جسے دونوں پارٹیز نیشنل سیکیورٹی کی خاطر سیکرٹ رکھنا چاہیں تو اس حد تک کارروائی ان کیمرہ ہوگی دونوں پارٹیز۔ اور پاکستان تحریک انصاف تو نہیں چاہتی کہ کچھ بھی ان کیمرہ، وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے خلاف کیس ہے کیا، لیکن عدالت نے سماعت اوپن کرنے کا حکم دے دیا۔ اب جب ضمانت میں سماعت اوپن ہو رہی ہے تو ٹرائل میں کیسے سماعت ان کیمرہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو درخواست خارج ہوئی ہے ایف آئی اے کی، یہ بہت بڑا ریلیف دے گی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ٹرائل میں بھی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔